آج کی اس کہانی میں جس مشہور ڈون کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے بھولا گجر۔ دوستو، بھولا گجر کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور اس کا تعلق گجر برادری سے ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی شہر، علاقے، گاؤں کے ڈون یا بدماش کی سٹوری کا پتہ ہو تو اپنا نمبر کمنٹ کر دیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ تو چلیے دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ بھولا گجر کا تعلق گجر برادری سے تھا۔ بھولا گجر کے باپ کا نام اشرف گجر ہے، جبکہ اس کے 3 بھائی جن کے نام مقبول گجر، صدیق گجر اور اقبال گجر ہیں۔ مقبول گجر اور صدیق گجر اب بھی حیات ہیں، جبکہ بھولا گجر اور اقبال گجر وفات پا چکے ہیں۔ بھولا گجر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس نے پہلا قتل 16 سال کی عمر میں کیا، جب اس کے باپ اشرف گجر کے فیصل آباد کے ایک چیمہ گروپ سے تنازعات شروع ہوئے جو ایک الیکشن کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، تو اسی تنازع کی وجہ سے چیمہ گروپ نے بھولا گجر کے باپ اشرف گجر کو قتل کر دیا۔ چیمہ گروپ کے اس وقت کے سربراہ کا نام اتی چیمہ تھا اور ان کا ایک فیصل آباد میں بہت بڑا گروپ تھا جو مختلف قسم کے جرائم میں ملوث پایا جاتا تھا۔ دوستو، اور یہ بہت سے سیاسی لوگوں کے کام بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سیاسی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ یہ کہانی 1998 کی کہانی ہے، جب بھولا گجر کے باپ نے اپنی یونین کونسل سے ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذ جمع کروائے تو سیاسی لوگوں نے خود کو کمزور ہوتے دیکھا اور انہوں نے بھولا گجر کے باپ اشرف گجر کو چیمہ گروپ سے پیسے دے کر مروا دیا۔ بھولا گجر اس وقت 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس واقعہ نے بھولا گجر کو ایک طالب علم سے ایک بدماش بنانا تھا جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ شاید قسمت میں اس کی یہی لکھا تھا۔ چیمہ گروپ کے سربراہ اتی چیمہ اور اس کا گروپ، جو اس واقعہ سے پہلے بھی پولیس کو بہت سے مقدمات میں مطلوب تھا، جن میں بھتہ وصولی، زمینوں پر قبضہ، منشیات فروشی، قتل، اقدام قتل جیسے مقدمات شامل تھے۔ بھولا گجر اس وقت بہت زیادہ غریب تھا اور اس کی مالی حیثیت بھی بہت کمزور تھی۔ بھولا گجر نے غیرت کی وجہ سے اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی 4 بھینسیں بیچ کر اس دور میں 3 بندوقیں خریدی اور سکول جانا چھوڑ دیا۔ بھولا گجر اس وقت چھوٹا تھا اور اس نے اپنی جرائم کی دنیا کا آغاز چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کر کے شروع کیا، اور اسی دوران اسے پولیس نے چوری کے شبہ میں ایک بار گرفتار بھی کیا اور جیل میں اس کی ملاقات کاشف لنگڑیال اور ارشد بھٹی سے ہوئی۔ یہ دونوں 1990 کی دہائی کے ٹاپ 10 اشتہاری تھے جو قتل کے مقدمات میں جیل میں بند تھے۔ بھولا گجر کی ان دونوں سے جیل میں گہری دوستی ہوئی اور تقریباً چند ہفتوں میں 1998 کے آخر میں تینوں جیل سے فرار ہو گئے۔ ان تینوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید لوگ شامل ہوتے گئے۔ یہ گروپ 8 مہینے کے اندر اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ان کے پاس جدید اسلحہ اور 80 کے قریب لوگ شامل ہو گئے تھے۔ بھولا گجر اس گروپ کا سربراہ تھا۔ 1999 5 جنوری کو ایک پولیس مقابلے میں ارشد بھٹی اور اس کا دوست پولیس کاشف لنگڑیال پولیس مقابلے میں مارے گئے، جبکہ بھولا گجر وہاں سے فرار ہو گیا۔ 1999 کے آخر میں ہی بھولا گجر نے اپنے 7 بندوں کے ساتھ مل کر اتی چیمہ کے ڈیرے پر فائرنگ کر دی۔ اتی چیمہ کا ڈیرہ فیصل آباد شہر کی گلستان کالونی میں واقع تھا۔ بھولا گجر نے اتی چیمہ اور اس کے بہنوئی قدیر چیمہ اور پپو چیمہ کو قتل کر دیا۔ اس دشمنی میں بھولا گجر کے باپ کے علاوہ اتی اور اس کے 2 بہنوئی مارے جا چکے تھے، جبکہ بھولا گجر کے 2 دوست ارشد بھٹی اور کاشف لنگڑیال پولیس مقابلے میں قتل ہو گئے تھے۔ اتی چیمہ کے قتل کے بعد اس کے باپ رفیق چیمہ نے گروپ کو سنبھالا
جس وقت رفیق چیمہ نے گروپ کو سنبھالا اس کی عمر اس وقت 67 سال تھی۔ چیمہ گروپ سیاسی لحاظ سے بہت مضبوط تھا اور انہوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے بھولا گجر اور اس کے 8 ساتھیوں پر مقدمات درج کروائے۔ بھولا گجر اور اس کی ساتھی اس وقت مفرور ہو گئے۔ رفیق چیمہ نے اپنے بیٹے اتی چیمہ کا بدلہ لینے کے لیے بھولا گجر کے بھانجے کو قتل کروا دیا، جس کا نام طیب گجر تھا اور اس کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ بھولا گجر کی بہن اپنے بیٹے کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گئی۔ بھولا گجر کے دوست کیسر گجر سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق بھولا گجر نے چند دن بعد ہی چاند رات کو رفیق چیمہ اور اس کی پوری فیملی سمیت 9 لوگوں کو، جس میں رفیق چیمہ کے 3 گارڈ بھی شامل تھے۔ دوستو، یہ قتل چاند رات کو بھری مارکیٹ میں بھولا گجر نے کیا تھا جب لوگ عید کی شاپنگ کر رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد چیمہ گروپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا اور بالآخر چیمہ گروپ ختم ہو گیا۔ اور اس دور میں چیمہ گروپ کے ختم ہونے کے بعد بھولا گجر کا سکہ چلنے لگا اور پورے شہر میں اس کا نام چلتا تھا۔ یہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ دفتر میں فون کر کے اپنا کام آسانی سے کروا لیتا تھا اور اس کا پولیس پر بھی بہت پریشر اور خوف تھا۔ اور اس دور میں فیصل آباد میں بھولا گجر کا نام ہر اس مقدمے میں آتا تھا جس میں کسی کا بندہ قتل ہو جاتا۔ بھولا گجر کو ان قتلوں کی وجہ سے 2001 میں عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ جس سیاسی گروپ نے چیمہ گروپ کی سپورٹ کی تھی، اس نے بھولا گجر کو ان تمام مقدمات جو قتل کے بھولا گجر پر تھے، جن کے لواحقین کو سیاسی لوگوں نے پیسے دے کر ٹھنڈا کیا اور وہ تمام قتل بھولا گجر کے سر سے ختم کروا دیے اور ان کا بھولا گجر سے راضی نامہ کروا دیا۔ دوستو، یہ سیاسی گروپ فیصل آباد مسلم لیگ کا رانہ گروپ تھا۔ بھولا گجر نے مسلم لیگ کو ان تمام حلقوں سے اپنی بدمعاشی کی وجہ سے کامیاب کروایا جہاں سے کبھی مسلم لیگ کامیاب نہ ہوئی تھی۔ بھولا گجر کو فیصل آباد کے اس وقت کا ڈی پی او سلیم بھٹی نے فون پر دھمکی دی، لیکن بھولا گجر نے چند دن بعد ہی اس ڈی پی او کو بھی اس کے آفس کے اندر جا کر قتل کر دیا۔ اور اس واقعہ کے بعد جو سیاسی گروپ بھولا گجر کو سپورٹ کر رہا تھا، جس نے بھولا گجر سے درجنوں قتل کروائے، درجنوں مخالفین مروائے، انہوں نے بھولا گجر کی گرفتاری کے بعد اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس سیاسی گروپ کو خوف تھا کہ بھولا گجر عدالت میں ان کا نام لے دے گا، اسی وجہ سے رانہ گروپ نے بھولا گجر کو سینٹرل جیل کے اندر قتل کروا دیا۔ اس خبر کی سرخیاں اس وقت کے اخبار جنگ اور خبریں نیوز پیپر میں بھی چھپی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بھولا گجر کو جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے قتل کیا تھا اور بھولے گجر کو چھریاں ماری تھی۔ بھولا گجر کے قتل کے بعد اس کے بھائی مقبول گجر نے اس جیل اسسٹنٹ کو قتل کر دیا تھا اور مقبول گجر اس قتل کے مقدمے میں جیل چلا گیا اور اسے 11 سال کی سزا ہوئی۔ 11 سال کی جیل کاٹنے کے بعد 2017 میں مقبول گجر رہا ہو گیا اور ایک بار پھر مقبول گجر اسی سیاسی گروپ رانہ گروپ کے لیے کام کر رہا ہے جس کے لیے بھولا گجر نے کام کیا تھا۔ بھولا گجر کے قتل کے بعد بھولا گجر کا گروپ آج کل اس کا بھائی مقبول گجر سنبھال رہا ہے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کسی سے زیادتی نہ کریں، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، کسی کی حل تلفی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں سے زیادتی کی وجہ سے ان کو جرائم کی دنیا کی طرف آنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کی غیرت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اسی وجہ سے اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارا معاشرہ محفوظ رہے گا اور ہم میں ایک انسانی مثال پائی جائے گی۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔